معزز مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات تو بنایا ہے، لیکن دوسری طرف انسان کے بارے میں فرمایا کہ خلق الانسان ضعیفا، انسان بہت کمزور ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کمزور پیدا کیا ہے، ہر حوالے سے کمزور ہے، چاہے دنیاوی مال و دولت کے اعتبار سے کوئی کتنا ہی ہم کسی کو کتنا ہی طاقتور سمجھتے ہوں، دنیاوی مال و دولت خوب اکٹھا کر کے کوئی شخص بادشاہت کی کرسی پر بھی بیٹھا ہو، کسی بڑی وزارت پر بھی بیٹھا ہو، بڑے رقبے کا مالک بھی ہو، مختار بھی ہو، اس کا نام چلتا ہو، اس کا فیصلہ چلتا ہو، اس کا حکم چلتا ہو، ایسا طاقتور شخص بھی بہت کمزور ہے۔ وہ اپنی بادشاہت کے لیے، اپنی فرمانروائی کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے فیصلے کو چلانے کے لیے سہارے کا محتاج ہے، سہارا چاہتا ہے۔ سہارا نہ ہو تو بڑا سے بڑا بادشاہ بھی اپنی بادشاہت نہیں چلا سکتا، اور جس کے پاس دنیا کا مال و متاع ہو ہی نہ، تنگ دست ہو، قلاش ہو، یا بہت مختصر سا مال و دولت ہو، تو اس کے بارے میں تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارہ کسی سہارے کا محتاج ہے، کسی مدد کا محتاج ہے۔ تو چاہے انسان کے پاس دنیاوی جاہ و جلال کتنا ہی کیوں نہ ہو، بہت زیادہ ہو یا بہت تھوڑا ہو یا کچھ بھی نہ ہو، انسان ہر حالت میں اللہ نے ایسا کمزور تخلیق فرمایا ہے کہ وہ ہر حالت میں کسی سہارے کا محتاج ہے، کسی مددگار کا محتاج ہے، کسی چارہ ساز کا محتاج ہے، جو غم کی حالت میں اس کے کندھے کو تھپ تھپائے، جو خوشی کی حالت میں اس کے ساتھ مل کر اس کی خوشیوں کو بانٹے، جو پریشانی کے حالت میں اسے سہارا دے، گرنے نہ دے، سنبھال لے۔ کسی نہ کسی مددگار سہارے کا انسان محتاج ہے، بے سہارا انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ اب سہارا ڈھونڈیں تو کس کو ڈھونڈیں، کس کو سہارا بنایا جائے، اور کیسے سہارا بنایا جائے، کس کو سہارا بنایا جائے اور کیسے سہارا بنایا جائے۔ آیت کا جو ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ ان دونوں باتوں کا جواب ہے۔ کس کو سہارا بنانا چاہیے، اور اس کو سہارا بنانے کے لیے کرنا کیا پڑے گا۔ کسی ایم این اے سے تعلق جوڑنا ہو تو اس کی مالی معاونت کرنی پڑتی ہے، اس کے اور بہت سارے کام کاج نمٹانے پڑتے ہیں، اس کی کیمپین میں اس کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ کسی چھوٹے سے چھوٹے افسر سے تعلقات بنانے ہوں تو اس کے گھر ہدیے بھیجے جاتے ہیں، تحفے بھیجے جاتے ہیں، سہارا بنے گا، کام آئے گا۔ یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے، یہ آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے اور بہت خوبصورت اس میں اللہ جل جلالہ نے الفاظ ارشاد فرمائے۔ ہم تو قرآن کریم کے پاس جاتے نہیں، ورنہ قرآن کریم کو اگر سمجھنے کی، سیکھنے کی میں اور آپ کوشش کریں تو یقیناً یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے کہ دین اور دنیا کا، آخرت اور دنیا کا ہر مسئلہ قرآن میں ہے، یہ زبانی جمع خرچ نہیں ہے، واقعی ہے۔ ہمارا مسئلہ ہے نا، یہ ہمیں سہارے کی ضرورت ہے، ہمیں مددگار کی ضرورت ہے، ہمیں تسلی دینے والے کی ضرورت ہے، ہمیں کندھے پر ہاتھ رکھنے والے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ٹکڑا بہت ہی خوبصورت انداز میں ان دونوں سوالات کے جوابات مجھے بتا رہا ہے۔ کس کو سہارا بنانا چاہیے؟ پائیدار سہارا، پائیدار سہارا ہو، کہیں ہاتھ نہ چھوڑے، کہیں ساتھ نہ چھوڑے،
MNA کے پاس گئے, کام نہیں بنا, اس سے اوپر کا کسی افسر نے جو اس سے افسر بالا تھا یا جس کے ماتحت وہ MNA کام کر رہا تھا, وہاں بات نہیں بنی تو MNA کا سہارا کام نہیں آتا. ہر شخص کے اوپر جو طاقتور ہے اس سے معاملہ بگڑ گیا تو جو میں نے تعلق بنایا تھا نچلے والے سے, وہ کوئی کام نہیں آئے گا. ایسا کون سا سہارا تلاش کیا جائے جو خود کسی سہارے کا محتاج نہ ہو؟ ایسا کون سا چارہ ساز ڈھونڈا جائے جسے خود کسی چارہ ساز کی ضرورت نہ ہو, اور کیسے اسے اپنا چارہ ساز بنایا جائے, کیسے اسے اپنا سہارا بنایا جائے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, نماز کی پابندی کرو, نماز مل کر پڑھا کرو, یہ جمع کا صیغہ ہے. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, نماز کو اچھی طرح پابندی کے ساتھ ادا کرو جیسے نماز کے ادا کرنے کا حق ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر جب نماز کے حکم کی تاکید کی ہے تو وہاں جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ صلو نہیں کہا ہے, جس کا مطلب عربی زبان کے اعتبار سے صرف ہوتا ہے نماز پڑھو. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اقیم الصلاۃ, جس میں نقطہ یہ ہے کہ جیسے نماز پڑھنی ہے ویسے پڑھو, جیسے نماز کے آداب ہیں ویسے پڑھو, جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے ویسے پڑھو. جمع خرچ نہ ہو, جمعہ کی نماز نہ ہو, ایسی نماز ہو جیسی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. دھیان پیدا کر دے اللہ کے ساتھ, دل کا تعلق جوڑ دے. نماز میں جب انسان کھڑا ہو تو ایسا اللہ سے مزہ آئے بات کرنے کا کہ نماز ختم کرنے کا جینا چاہے. ایسی نماز اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عطا فرما دے. یہ نماز ہے اللہ سے جوڑنے والی, یہ نماز ہے اللہ سے جوڑنے والی. اور پھر فرمایا وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکوٰۃ ادا کرو, زکوٰۃ دو. علماء نے لکھا ہے کہ اس میں جوڑ ہے, جگہ جگہ قرآن کریم میں نماز کا حکم دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا زکوٰۃ دو. اس لیے کہ جب نماز کی پابندی ہوگی جماعت کے ساتھ, مسجد میں آ کر سب کے ساتھ کھڑے ہو کر, امیر بھی کھڑا ہے, غریب بھی کھڑا ہے, سفید پوش بھی کھڑا ہے, فلاش بھی کھڑا ہے, پریشان حال بھی کھڑا ہے, بیمار بھی کھڑا ہے, تو سب کے ساتھ اس نماز سے سب کے حالات کے بارے میں علم ہوگا. بھئی کون پریشان ہے, کون بیچارہ تنگدستی میں ہے, کون بیمار ہے, گھر کے دروازے بند ہیں, نہ بائیں کا پتہ ہے نہ دائیں کا پتہ ہے. تو پھر ایسے میں ہمارے آپس کے تعلقات کیسے سدھریں گے, آپس میں محبتیں کیسے پیدا ہوں؟ جاسوسی کرنے کا کوئی بھی نہیں کہتا ہے, جاسوسی کرنا تو غلط بات ہے کہ کسی کے گھر میں کیا کچھ ہو رہا ہے, یہ غلط ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن کم از کم اتنی خبر ہونا ضروری ہے کہ کون بیمار ہے, کون پریشان حال ہے, کس کو مدد کی ضرورت ہے. تو آتوا الزکاۃ یہ ایک بہت معنی خیز جملہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ بتا دیجئے کون زکوٰۃ کا مستحق کون ہے, ذرا ہماری رہنمائی کر دیجئے, یا یہ لے لیجئے زکوٰۃ دے دیجئے کسی کو. کیوں پتہ نہیں ہے مجھے کہ میرے محلے میں کون سا سفید پوش ہے جس کے گھر میں کھانا صحیح طرح نہیں پک رہا, مجھے کیوں پتہ نہیں؟ یہ پتہ کب چلے گا جب انٹریکشن ہوگا, ایک ساتھ ملنا جلنا ہوگا, 5 دفعہ ملنا جلنا ہوگا. بھائی کسی نماز میں کوئی نہیں پہنچا ہے تو اس کا پتہ لگایا جائے, کوئی بیمار تو نہیں ہے, کسی پریشان حالی میں تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو اس وجہ سے جوڑا ہے کہ جیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ کے اللہ کا حق ادا کرنا ہے, ویسے معاشرے میں جو پریشان حال لوگ ہیں ان کی خبرگیری کر کے ان تک بھی مدد پہنچانی, خود پہنچانی, ہاتھ سے پہنچانی. تو فرمایا اقیم الصلاۃ, نماز کی پابندی کرو ایسے جیسے نماز پڑھنے کا حق. وآتوا الزکاۃ, آس پاس جو بیچارے پریشان حال ہیں ان کا خیال رکھو, ان کی ضروریات کو پوری کرنے کی فکر کرو, یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. ان 2 کاموں کے کرنے سے اگلی بات جو ارشاد فرمائی, جو جملہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, یہ 2 کام کیے تو اگلے کام کے لیے تم ایلیجیبل ہو گئے, اگلے کام کے لیے شرط پوری ہو گئی. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ سے جڑ جاؤ. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لو,
اللہ کو اپنا سہارا بنا لو. واعتصموا باللہ، اللہ ہے ایسا سہارا کہ جس سہارے کے بعد انسان ہر سہارے سے بے نیاز ہو جائے. اللہ ہے ایسے چارہ ساز کہ جس چارہ ساز کی چارہ سازی کسی کو مل جائے تو پھر اسے کسی دوسرے چارہ ساز کی ضرورت نہیں. واعتصموا باللہ. اور پھر جو لفظ ہے اعتصام کا جو لفظ ہے اس میں ہے عصمت کا معنی، عصمت، بچاؤ، پروٹیکشن، حفاظت. علماء نے لکھا ہے کہ اعتصام کا مطلب یہ ہوتا ہے، اعتصام کا مطلب ایسا سہارا پکڑنا ہے کہ اگر وہ سہارا نہیں پکڑا تو جان سے گئے، اگر وہ سہارا نہیں تھاما تو پھر بھٹکتے ہی پھرتے رہو گے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا مضبوط تعلق جوڑو، واعتصموا باللہ، کہ جس سہارے کے بعد تمہیں کسی اور طرف دھیان دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے، کسی اور چارہ ساز کی ضرورت ہی نہ پڑے. منگتے سے کیا مانگنا ہے؟ کسی انسان کو سہارا بنا کے کیا فائدہ ہے؟ وہ خود کسی اور کا سہارا ڈھونڈتا ہے. کسی انسان کو مددگار سمجھ کر کیا فائدہ ہے؟ وہ خود کہیں کتنی جگہوں پر کسی اور مددگار کا محتاج ہے. ایسے چارہ ساز کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو جو کسی چارے کا محتاج نہیں ہے، کسی سہارے کا محتاج نہیں ہے. واعتصموا باللہ ہوا مولاکم، وہ تمہارا دوست ہے. ہوا مولاکم، وہ تمہارا دوست ہے. اس کو دوست بناؤ. وہ تمہارا دوست ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو دوست بناؤ. نعم المولا، بڑا ہی بہترین دوست ہے، بڑا ہی کام آنے والا دوست ہے. جب سب ہاتھ چھوڑ دیں گے تب وہ کام آئے گا. جہاں سب ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تب وہاں وہی کام آتا ہے. یہ کہتے ہیں نا اس مریض، اس فلانے کا تو بس اللہ ہی سہارا ہے. سب کا اللہ ہی سہارا ہے بھائی، سب کا اللہ ہی سہارا ہے. اللہ جس کا سہارا نہ ہو تو انسان کے سہارے کوئی سہارے نہیں ہوتے. منگتے سے کیا مانگنا؟ وہ خود منگتا ہے، اس منگتے سے کیا مانگنا؟ ایک بادشاہ نے اللہ والے سے کہا کہ مجھ سے مانگو. کیا مانگتے ہو؟ کچھ چاہیے، ضرورت ہے؟ وہ کعبے سے پکڑ طواف کرتے ہوئے اسے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں. اس نے کہا کہ مجھ سے مانگو. کیا مانگنا ہے؟ تجھ سے کیوں مانگوں؟ منگتے سے کیا مانگنا ہے؟ منگتے سے کیا مانگنا ہے؟ جو سہاروں کے محتاج ہیں ان کے سہاروں کی طرف میں اور آپ نہ جائیں. اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں اور اللہ کام آئیں گے. پریشانیاں آتی ہیں، پریشانیوں کے باوجود اللہ کا جب سہارا ہوگا تو پریشانیاں پریشان نہیں کریں گے. صحابہ پر بھی تکلیف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کے عالم میں 2 پتھر پیٹ پہ باندھے ہیں. تکلیف تو آتی ہے، لیکن تکلیف کے باوجود اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہو تو نعم المولا و نعم النصیر، بڑا بہترین دوست ہے بھائی، بڑا بہترین مددگار ہے. نصیر نصرہ سے ہے. نصرہ کہتے ہیں مدد کو. لیکن ایک مدد تو وہ ہے کہ آپ کی گاڑی باہر خراب ہو گئی ہے اور ٹائر پنچر ہو گیا ہے، میں نے آپ کی تھوڑی مدد کر دی. اس کے لیے عربی زبان میں نصرت کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. نصرت کا یہ لفظ استعمال نہیں ہوگا. نصرت کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. اس کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوگا ساعدتک. نصرت وہ مدد ہوتی ہے جو بھرپور انداز سے ہو، بھرپور انداز سے مدد، اس کو کہتے ہیں نصرت. اللہ نصیر بن جائیں گے اور سب سے زبردست مدد اللہ کی ہوگی، اور وہ زبردست انداز میں ہوگی، بھرپور مدد ہوگی. تو کیوں نہ میں اور آپ اللہ سے دوستی لگائیں، یہاں وہاں دیکھنے کے بجائے، یہاں وہاں مدد تلاش کرنے کے بجائے اللہ سے اپنی دوستی لگائیں، اللہ سے تعلق جوڑیں. اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے کیا پیچھے شرائط بتائیں؟ نماز کو قائم کرنا، اللہ کے حقوق ادا کرنا، اور زکوٰۃ دینا، بندوں کے حقوق ادا کرنا. نماز کو قائم کرو، اللہ کے حقوق ادا کرو، زکوٰۃ دو، بندوں کے حقوق ادا کرو. اللہ تمہارے مددگار ہوں گے، اللہ تمہارے دوست ہوں گے، اور پھر ایسے دوست ہوں گے، ایسے مددگار ہوں گے کہ نہ تمہیں اس کے بعد کسی مددگار کی مدد کی ضرورت رہے گی، نہ کسی اور سہارے کی ضرورت رہے گی، نہ کسی کی اور کی مدد کی اور دوستی کی ضرورت رہے گی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.